تو بزرگوں سے دعا کی درخواست کیا کرو، ان سے مسائل حل کرنے کا نام. اور یاد رکھو شرک تو نہیں ہے، لیکن شرک سے ملتا جلتا ایک اور ڈرامے بازی ہو رہی ہے آج کل، وہ ہے استخارے. استخارہ نکالنے والے کو معبود تو نہیں سمجھتے، مگر وہی ہے کہ معبود کہہ دیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ فتوا تو لگے نا. کام سارے اس کے ساتھ ایسے ہو رہے جیسے معبود کے ساتھ. شادی کرنی ہے، فلانے بزرگ استخارہ نکال کے بتا دیتے ہیں، انہوں نے بتا دیا بھائی کر لو، کر لی، نہیں کہا تو نہیں کرو. کیوں بھائی؟ ان کے کہنے سے کیوں؟ وہ تمہارے باپ ہے کیا؟ نکاح کا ولی اللہ نے تمہارے باپ کو بنایا ہے. یہ استخارے کے نام پہ جو ڈرامے بازیاں دیوبندیوں میں ہو رہی ہیں، بریلوی بہت دور کی بات ہے. استخارے سے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا، یاد رکھو، کہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ایک حرف بھی پتا نہیں چلتا استخارہ کرنے سے کہ یہاں شادی مناسب رہے گی یا نہیں رہے گی. کچھ بھی پتا نہیں چلتا، کچھ نکلتا ہی نہیں ہے تو پتا کہاں سے چلے گا؟ یہ ان کی اپنے تخیلات ہوتے ہیں جو استخارہ کر کے اس کو کالا آ گیا. اپنا دماغی توازن خراب ہو، کیونکہ اس نے وہ استخارہ کیا ہی نہیں جو سنت کے وہ کرتا تو کچھ بھی نہیں نکلتا. کہتے ہیں یہ اللہ سے مشورہ لیا. کیوں؟ اللہ تمہیں کیوں مشورہ دے گا؟ تم کیا لگتے ہو اللہ کے؟ اللہ نے کہا ہے حدیث میں کہاں آتا ہے یہ والی دعا پڑھو تو میں تمہیں مشورہ دے دوں گا؟ کہا کہیں بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اچھا استخارہ کر سکتا ہوگا؟ نبی تو صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں. غزوہ احد میں نبی نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑی جائے یا مدینہ کے اندر رہ کے. آپ کے لیے کیا مشکل تھا؟ استخارہ نکالتے، کہتے ہیں آج یہ استخارے میں آئے، باہر جاؤ، باہر نکل کے لڑو. صحابہ سے مشورہ لیا، اختلاف رائے. وہ ابو بکر کہہ رہے ہیں مدینہ کے اندر رہ کے لڑو، حضرت عمر کہہ رہے ہیں مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے، نوجوان صحابہ کہہ رہے ہیں باہر لڑیں گے، بزرگ صحابہ کہہ رہے ہیں اندر. تو لیکن نوجوان طبقہ حاوی آ گیا. آپ نے کہا چلو بھائی ان کا مشورہ قبول کیا، مدینہ سے باہر نکل کے لڑے، نقصان ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس تھا کہ، اور وہ صحابہ جنہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ باہر نکل کے لڑیں، اب وہ گھبرا رہے ہیں کہ بھائی ہماری اب تو یہ سارا بلی ہم پہ آئے گی، بھائی یہ سارا ذمہ داری ہم پہ آئے گی. تو قرآن نے کہا اذا عزمت فتوکل علی اللہ وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ لے لیا کریں، مشورے کے بعد جب رائے قائم ہو اللہ پہ توکل کر کے کام کر لیا کریں. نقصان ہو فائدہ ہو یہ نہ دیکھیں بس، کیونکہ جو بس میں تھا وہ کر لیا. ایک دفعہ بھی استخارہ نہیں نکالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام نکاح آیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے. کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے استخارہ نکال کے دیکھا ہو مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. اللہ نے خود پہلے ہی بتا دیا تھا خواب میں کہ یہ آپ کی بیوی بنے گی، لیکن یہ نکاح کا پیغام آنے سے پہلے. لیکن اس کے بعد بھی آپ نے پیغام نہیں بھیجا، وہیں سے پیغام آیا تو آپ نے اسے قبول کیا ہے. پھر آپ نے اور 9 شادیاں کی ہیں، ایک میں بھی نہیں ملتا کہیں استخارہ نکالا ہو. اوکے ہو گیا تو ٹھیک ہے، نیگیٹو آ گیا تو نہیں. حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا بغیر استخارے کے. جنگ میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو گئی، حضرت ہارون کی بیٹی. تو صحابہ نے مشورہ دیا سردار کی بیٹی ہیں، یا رسول اللہ باندی بنے گی، لونڈی بنے گی، بہتر نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ آزاد کریں، ان سے نکاح کر لیں. اتنے بڑے پیغمبر کی بیٹی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی، ان کی نسل میں. کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا اچھا میں استخارہ نکال کے دیکھتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے. ممکن ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ پیغمبر تھے، ان کو استخارہ کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ڈائریکٹ. تو بھائی پھر ان کو مشورے کی بھی ضرورت نہیں تھی. نہیں یاری بات سمجھ میں. یہ سارے نالائق کوئی نہ کوئی اشکال کر کے نا آپ کو پورا بیان پہ پانی پھیر دیں گے. کہیں گے یہ تو نبی کی مثالیں دے رہے ہیں نا، نبی کو تو استخارے کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو نالائق ہیں، ہم استخارے کی ضرورت ہے. نبی کو تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے. وہی سوال پیدا پھر مشورے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اور مشورہ بھی ایسا کہ جب وہ مشورہ ہوا ہے تو وہ غلط مشورہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ مشورہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن چونکہ وہ قواعد پورے کیے کہ بھائی مشورے کے بعد کام کرو، پھر نتیجہ جو بھی نکلے بس وہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ بھائی ہمارے بس میں یہی تھا. صبر کا حکم دیا اس پہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مشورے کی اہمیت زیادہ ہے، استخارے کی اتنی نہیں ہے. لوگوں نے استخارے کو بڑھا لیا ہے، مشوروں کو دوسرے درجے میں لے گئے. صحابہ کے سارے کام مشوروں سے ہوتے تھے. مشورہ ماہر آدمی سے، شادی کرنی ہے اس کے ماہرین سے مشورہ لیں. میں کوئی شادی کا ماہرین میں نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں. ماہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جس قسم کے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول جس قسم کا ہے، تو اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ لیں کہ اس قسم کی خاندان کی لڑکی ہمارے اس قسم کے خاندان میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. وہ ہر آدمی کا کلچر الگ ہوتا ہے. میرا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، ہر ایک کا، ہر قوم کا ہر ایک کا الگ ہوتا ہے.
اب بنگلہ دیش سے فون آ رہا ہے میرے پاس کہ میں یہاں برما کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ مجھے نہ برما کا پتا بھائی، نہ بنگلہ دیش کا پتا. کہتے ہیں آپ پہنچے ہوئے. میں نے کہا وہاں نہیں پہنچا، میں یہی ہوں. وہ تو سمجھ رہے کہ آسمان پہ پہنچے ہوئے. بھائی نہیں، ہم یہ آپ جیسے ہی ہیں. ہمیں تو خود بھی کام بعض دفعہ کرتے ہیں تو بعد میں پچھتاتے ہیں یار یہ نہیں، یہ والا ہونا چاہیے تھا. تو استخارے نہیں ہوتے. یہ استخارے کے نام پہ ابھی گھر جاؤں گا نا، پھر ایک فون آئے ہوگا. لوگ اپنا نام، اپنی امی کا نام، اپنے چاچا کا نام، اپنے ماموں کا نام لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ بی بی گلچمن، والدہ محترمہ نورم خاتون، اور یہ کیوں اپنا پورا شجر سب بیان کر رہا ہے بھائی؟ وہ پورا لکھ کے بھیج دیا. میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے بھائی؟ مجھے کیا، میں کوئی نادرہ میں تھوڑی ہوں جو آپ مجھے پوری کہہ رہے ہیں. وہ ایکچولی ہم چاہ رہے تھے کہ آپ استخارہ نکال دیں، تو ہم نے اپنا پورا شجر نسب. میں نے کہا میں نے اپنی کسی شادی میں استخارہ نہیں نکالا، تو آپ کی شادی میں استخارہ کیوں نکالوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کر دو، نہیں آ رہی تو نہیں کرو. اچھے اچھے رشتے، خدا کی قسم اتنے اچھے اچھے رشتے ان مولویوں نے توڑوا دیے استخارے کے نام پہ. جس حدیث میں استخارے کا ہے، پہلے تو میں جلدی سے بتاؤں گا استخارہ جو شریعت میں وہ ہے کیا، اصل استخارہ ہے کیا. وہ اصل استخارہ یہ ہے، استخارے کا لفظ ہے خیر طلب کرنا اللہ سے، مشورہ طلب کرنا نہیں ہے استخارے کا مطلب. اس میں مشورہ ہے ہی نہیں. اللہ سے مشورہ تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہوتی ہے. اللہ کہے گا یہ صحیح ہے تو صحیح ہے، اللہ کہہ دے غلط ہے تو غلط ہے. اللہ یہ نہیں کہیں گے میرا مشورہ ہے، رائے ہے، دیکھ لو سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. ایسا تھوڑی ہوگا. مشورہ کا نسبت اللہ کی طرف جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو مشورہ دیتا ہے. اور استخارے کی بنیاد یہاں سے غلط ہو رہی ہے کہ اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اللہ سے مشورہ. یہیں سے اس کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنا اللہ سے. اب یہ دعا کیا ہے؟ اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں کہ جب کسی کام میں تمہیں تردد ہو، دونوں طرف دماغ جا رہا ہے بالکل، مشورہ بھی لے لیا، پہلے مشورہ لے لیا، مشورے کے بعد ایک طرف رجحان چلا گیا، اب استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مشورہ ایک زیادہ قوی دلیل ہے، کر لو وہ کام. لیکن بالکل ڈبل مائنڈ ہو رہے ہیں آپ، 50% ادھر 50% ادھر. تو حدیث میں آتا ہے کہ بھئی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ تیرا علم زیادہ ہے، تیرے علم کے ذریعے خیر طلب کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. واستقدرک بقدرتک، اور اگر مجھے پتا چل بھی جائے کہ یہ بہتر ہے تو ضروری تھوڑی کہ میں وہ کر بھی لوں. کروانے کی قدرت بھی کس کی ہے؟ تیری ہے. تو میں تیری قدرت سے طاقت طلب کرتا ہوں. استقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور تیرا فضل میں تجھ سے طلب کرتا ہوں. آگے فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. تقدر ولا اقدر، تجھے قدرت ہے مجھے قدرت نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، تو سب باتیں جانتا ہے، میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ کروں کہ نہیں کروں. آگے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو کیا مطلب رات کو کالا دکھا دے، پیلا دکھا دے؟ نہ نہ نہ، فقدرہ لی، مقدر کر دے میرا. اس میں کوئی مشورہ لیا کہ اللہ یہ دکھا دے میرا، مجھے یوں کر دے اور ایسا نکلے کوئی چیز. نکلنے کا لفظ ہی نہیں ہے پوری اس میں. اخرج عربی میں کہتے ہیں نکالنا، اخراج کر دے. نہ نہ نہ، فقدرہ لی، مقدر کر دے، یعنی میں نہ بھی چاہوں تو وہی کام ہو جو میرے لیے بہتر ہو. ویسرہ لی، اور اس کو آسان بھی کر دے. ثم بارک لی فی، اور ایک خیر تو وہ ہے جو تیرے علم میں ہے، مزید برکت بھی ڈال دے اس میں. کتنی اچھی دعا ہے، اس کا کیسا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے، کتنی اچھی دعا ہے کہ اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن تیرے علم میں جو بہتر ہے نا، بس مقدر میری تقدیر کا حصہ اسی کو بنا دے تو. میں دوسرا کام کرنا بھی چاہوں نا، سب مشورے دے دے کے دوبارہ لے جائے، لیکن وہی ہو مقدر میں. اس پر ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا کہ استخارے کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے. یہ زبردست دلچسپ واقعہ. فقدرہ لی، مقدر بنا دے، ویسرہ لی، آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، پھر مزید فائدے بھی ڈال دے اس میں. واصرف عنی، اور وَإِن كُنْتَ تَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اگر یہ کام میرے لیے شر ہے، نقصان دہ ہے، فَاصْرِفْ عَنِّي، اسے میری طرف سے پھیر دے. وَاصْرِفْنِي عَنْ، مجھے یہاں سے ہٹا دے، دور کر دے اس کام کو مجھ سے. میں چاہوں تو بھی نہ ہو، یا تو میری چاہت ہی ہٹا دے، یا چاہوں تو بھی نہ ہو، بس کام ہٹ جائے، میں ہو ہی نہیں یہ کام. ثُمَّ قَدِّرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، پھر وہ کرا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اس کا مطلب اس میں کچھ نکلنے کا لفظ آیا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ استخارے میں ہوتا کیا ہے. ایک صاحب تھے، ہمارے دوست تھے، انہوں نے شادی کرنی تھی.
ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں میں ہاں کروں کہ نہ کروں. غیر قوم میں شادی ہو رہی تھی, غیروں میں آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے. میں نے کہا اتنی بڑی تمہاری عمر ہو گئی ہے, چھوڑو یار کر لو. میں نے مشورہ دیا کر لو بھائی, کہ کوئی مشورہ دے رہا ہے نہیں کرو. عجیب تردد میں تو کرنے کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں کہ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, گزارا چلاؤ یار, تھوڑی بہت خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں تو بھائی کر لو. اور کسی نے مشورہ دیا نہیں کرو یہ وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے بڑے پریشان. میں نے کہا استخارہ بھی کر لو, بہت ہی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو استخارہ بھی کر لو. استخارہ کیا, پھر مشورہ یہی ہوا کہ بھائی کر لینی چاہیے. اس کے والدین نے بھی کہا بھائی سمجھ میں آ رہا کر لو. حدیث میں آتا ہے جب کوئی مناسب رشتہ آئے تو انکار مت کرو. تو مناسب جب رشتہ آئے گا پھر تو استخارے کا موقع ہی نہیں ہے, پھر تو حدیث کہہ رہی ہے کر لو. یہ رشتہ 100% مناسب نہیں تھا, 50% مناسب 50% نامناسب. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر مناسب ہوتا نا پھر انکار نہیں, پھر استخارہ نہیں ہے, پھر تو کرو. ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہو تو نکاح کیا کرو. استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھایا کرو اس نکاح کو, یہ کئی حدیث میں نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ سمجھ, میں نے کہا استخارہ بھی کر لو. استخارہ بھی کیا, نکاح کا پیغام بھیجا. میں نے کہا اگر مقدر میں نہیں ہوا تو چاہو گے بھی تو نہیں ہوگا. پہلے استخارہ یاد رکھو, استخارہ کر لیا, مشورہ سے ذہن یہ بن رہا ہے کہ کر لو, اور استخارہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو, تو پھر استخارے کو نہیں ترجیح دو, پھر کرنے کو ترجیح دو. پھر یہ توقل نہیں کرو کہ میں نے استخارہ تو کر لیا اب جو چاہوں گا صحیح ہوگا. نہ نہ, پہلے اپنے قواعد پورے کرو پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. تو اپنے قواعد پورے کیے. انہوں نے کہا یار سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ کر لو. میں نے کہا کر لو. میں نے کہا استخارہ تو کر بھی لیا احتیاطاً, اور دماغ بھی ادھر ہی جا رہا ہے, لوگ بھی مشورہ دے رہے ہیں اور کوئی ایسی غیر ہے, ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا کہ اب وہ ولیمے کے کارڈ انہوں نے مجھے بھی دیا کہ کل تشریف لائیے گا ولیمے میں. ولیمے کی ڈیٹ گزر گئی, نہ کوئی فون آیا نہ کوئی کال آئی. میں نے کہا شاید بھول گئے ہوں گے, چلتا ہے. اگلے دن آئے کہنے لگے وہ اصل میں شادی ڈیلے ہو گئی ہے تو وہ ہم نے یہی کارڈ پہ ڈیٹ بڑھوا دی ہے. جب ڈیٹ بڑھوائی تو دلہن کا نام بھی چینج. میں نے کہا یار ہم سے کیا چھپانا ٹھیک ہے ہم سے کیا چھپانا. کہہ رہے واقعی آپ سے تو چھپانا نہیں, دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو بھی ٹوپی کرا دوں, بات ہی ایسی ہے. لیکن آپ سے بات بیان کروں گا تو بے عزتی نہیں ہوگی. کہہ رہے کسی اور سے تو بیان کروں تو عزت ہی نہیں رہے گی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار جب جو بارات والا دن تھا ہال بک ہو گیا, دلہن نے وہاں پہنچنا تھا, تو ہوا یہ ہے کہ جب گئے ہیں ابا اماں دلہن کو گھر سے لینے کے لیے تو دلہن شارٹ, مارکیٹ سے دلہن شارٹ, مہنگی بھی نہیں ہوئی, شارٹ ہو گئی, دلہن ہی نہیں مل رہی. واش روم دیکھ لیے, غسل خانے دیکھ لیے, بستر کے نیچے, دلہن کہاں گئی؟ پتا چلا اپنے آشنا کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے فرار ہو گئی ہے. اس کا کہیں چکر چل رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی سیٹنگ تھی دلہن کی, وہ اس نے این اسی دن شادی سے 1-8 گھنٹہ پہلے پتلی گلی سے, اس لیے کہہ رہا ہوں پتلی گلی نہ چھوڑا کرو بھائی گلیوں میں. بھائی یہ سارے نقصانات کہاں کے ہوتے ہیں؟ پتلی گلی. تبلیغ والے آتے ہیں نا گشت کرنے کے لیے, ادھر سے پتلی گلی سے لوگ نکل کے چلے جائیں. پتلی گلیوں کا رواج ختم ہو جائے گا, چوڑی گلی رہے گی, جس نے بھاگنا ہے وہاں بھاگے گا, وہاں سے پکڑا جائے گا. تو وہ اپنے آشنا کے ساتھ پتلی گلی سے نکل لی, چلو بھائی کر لو. اب وہ یوں یوں بےچارا پڑ کہہ رہے یار میری عزت. میں نے کہا شکر کرو تھوڑی سی بے عزتی ہوئی ہے, یہ استخارے کی برکت ہے, کیونکہ اللہ کے علم میں یہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی. اللہ نے عین وقت پہ رکشے کا انتظام کروا کے اس کو بڑھوا دیا, نکل لے بھائی یہاں سے, سائڈ سے نکل لے یہاں سے, ٹھیک ہے نا, تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کرنا آپ نے وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں ہونا ہوگا تو اللہ خود ہی ہٹا دیں گے اس کو, کسی تو جو بھی ہوگا پھر بہتر ہوگا. تو یہ ہے حساب کتاب.